السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے آج سے انشاءاللہ العزیز ہم دعوت و ارشاد کا ٹاپک شروع کریں گے۔ دعوت و ارشاد کے لیکچر میں ہماری جو مین آؤٹ لائن ہوگی وہ ذرا میں آپ کے سامنے ایک دفعہ تفصیل سے رکھ دوں، پھر آگے انشاءاللہ العزیز ون بائی ون کر کے لیکچرز میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے جائیں گے۔ ہمارا جو دعوت و ارشاد کا ٹاپک ہے آپ کو معلوم ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور کچھ لینتھی ٹاپک بھی ہے، جس طرح کہ ہسٹری کا ٹاپک جو تھا وہ بڑا تفصیلی تھا۔ دعوت و ارشاد کے لیکچرز میں ہم انبیاء کرام کا تعارف پڑھیں گے۔ اس کے دو حصے ہوں گے، حصہ اول میں اور حصہ دوم میں۔ حصہ دوم میں عام طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آتے ہیں ان کا تعارف ہوگا۔ اسی طرح حصہ اول میں حضرت موسیٰ سے پہلے انبیاء کرام کا تعارف ہوگا۔ عشرہ مبشرہ کا تعارف ہم پڑھیں گے، مشہور شخصیات پڑھیں گے، جیسا کہ ابن خلدون کے بارے میں پڑھیں گے، ابن تیمیہ کے بارے میں پڑھیں گے، زید بن ثابت ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو کہ حضرت عشرہ مبشرہ کے علاوہ ہیں۔ مشہور شخصیات کے علاوہ ہمارا ایک لیکچر اسلامی فرقوں پر بھی ہوگا، جس میں ہم خارجیوں کے بارے میں پڑھیں گے، معتزلہ کے بارے میں، اشاعرہ کے بارے میں، شیعہ کے بارے میں، اسی طرح آگے ماتریدیہ وغیرہ پوری تفصیل کا لیکچر ہوگا۔ اسلامی تحریکوں کو پڑھیں گے، اسلامی سلاسل کو پڑھیں گے، جو اس مشہور اسلامی سلسلے ہیں، چشتیہ ہے، قدریہ ہے، سہروردیہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد مشہور کتب کا تعارف اور اسلامی رسالوں جرائد ہوگا۔ آج کا لیکچر جو ہے یہ جس پہلا ایک لیکچر ہوگا جس میں انبیاء کرام کے تعارف کا حصہ اول پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف دیکھیے جی۔ ان کو اولین پیغمبر، ابو البشر اور صفی اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام کے القابات ہوں گے وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنے ہیں، کیونکہ اس کا ایک ایم سی کیوز لازمی آ جاتا ہے۔ کلیم اللہ کون ہے، ذبی اللہ کون ہے، صفی اللہ کون ہے، قرآن نے فلاں فلاں لقب جو ہے وہ کس کو دیا ہے، صدیق النبی کس کو کہا گیا ہے، صادق الوعد کس کو کہا گیا ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ العزیز ون بائی ون کر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے۔ حضرت آدم جمعہ والے دن پیدا ہوئے اور جمعہ والے دن ہی وفات پائی۔ آپ کی قبر سعودی عرب میں ہے۔ 10 صحائف نازل ہوئے ہیں حضرت حضرت آدم پر۔ آپ کی بیوی کا نام حوا تھا اور حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی۔ اچھا، ہم یہاں پر تفصیلات میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نہیں پڑھ رہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لیکچرار اسلامک اسٹڈیز کا جو پیپر ہے وہ ایم سی کیوز بیسڈ آتا ہے، تو ایم سی کیوز میں ڈیٹیل سے چیزیں ڈسکس نہیں کی جاتی۔ انشاءاللہ ہمارا جب سیشن شروع ہوگا جس میں ہم انٹرویو کی تیاری کروائیں گے تو وہاں پر چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی بھی ویسے اتنی کم بھی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن جس طرح کے وہ ریگولر واقعات ہوتے ہیں کہ ان کو جنت میں بھیجا گیا، کپڑے پہنائے گئے، اس کے بعد فرشتے نے آ کر، ابلیس نے آ کر ان کو بہکایا، کیسے بہکایا، وہ جنت میں کیسے چلا گیا، یہ والے کویسچن جو ہے یہ ہم یہاں پر اب ڈسکس نہیں کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس نبی بنائے گئے تھے۔ آدم کے لغوی معنی ہے زمین، گندمی رنگ اور ارض یعنی زمین۔ حضرت آدم کی عمر کہا جاتا ہے کہ 960 سال تھی، یہ تورات کے مطابق ہے، اور حضرت آدم کو سری لنکا میں اتارا گیا تھا۔ سری لنکا میں آج بھی ایک کوہ آدم موجود ہے، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس پہاڑ پر اتارا گیا تھا وہاں پر ان کے نشان ہیں۔ اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ اب یہ جو انبیاء کرام کی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے ڈسکشن کی جائے گی، یہ اسی ترتیب سے زمانی اعتبار سے ہے، یعنی کہ سب سے پہلے حضرت آدم ہے، حضرت آدم کے بعد شیس ہے، پھر ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، ذوالکفل، یونس، یہ سارے وہ اسی ترتیب سے زمانی اعتبار سے ہیں۔ یہ جو کہ انشاءاللہ العزیز آگے حضرت موسیٰ کا تذکرہ دوسرے لیکچر میں ہوگا، وہ بھی تفصیلی لیکچر مانگتا ہے ایک الگ سے۔ حضرت شیس یا سیت، یہ دونوں طرح کے نام آتے ہیں ان کے۔ یہ حضرت آدم کے تیسرے بیٹے تھے اور حضرت آدم کے بعد نبی بنے۔ ان کا ذکر تورات میں ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے مطابق یہ حوا، حضرت آدم اور حوا کے بیٹے اور حابیل و قبیل کے بھائی تھے۔ حابیل اور قبیل کا آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے قربانی کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوگی، قبیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو قبیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ آپ یہ یاد رکھنے کے لیے قبیل کا لفظ جو ہے یاد رکھیے گا، قبیل کاف پہلے دو نقطوں والا ہے، اسی سے لفظ قتل ہے، تو قبیل نے قتل کیا تھا حابیل کو، اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ شیس نام کے بارے میں یہودیت میں ایک روایت پائی جاتی ہے کہ شیس کا معنی ہے بیج یا پودا، اور شیس حضرت نوح کے جد یعنی کہ دادا اور تمام بنی نوع انسان کے باپ کہلائے۔ یہ ساری تفصیلات آپ دیکھیں یہاں پر، چونکہ معنی نہیں آتے، حابیل قبیل کے بارے میں ایک ایم سی کیو آ سکتا ہے،
بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت آدم کے بعد دوسرے نبی جو تھے وہ حضرت شیث تھے. چونکہ تھوڑی سی ڈیٹیل بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کانسیپٹ جو ہے تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. حضرت شیث کے بعد حضرت ادریس ہے. قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر 2 دفعہ آیا ہے. سورہ مریم میں آپ کو صدیق النبیہ کہا گیا ہے, اور یہ MCQ ایک دفعہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید نے کس نبی کو صدیق النبیہ کہا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو. بائبل کے مطابق آپ حضرت شیث کے بیٹے انوش کی نسل سے ہیں. والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا, یہ تورات کے مطابق ہے. آپ کی بیوی کا نام آدنہ تھا, یہ بھی تورات کے مطابق ہے. آپ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے اور آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متشالخ تھا. ادریس حضرت نوح کے پردادا بھی ہیں. آپ نے 365 برس کی عمر پائی. آپ امیجن کریں 365 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے, تو انہوں نے 365 سال عمر پائی. اور پھر ماں جسم خاکی آسمان پر اٹھا لیے گئے. اچھا, یہاں پر ایک چیز آتی ہے, جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا, اسی طرح یہ کہا جاتا ہے قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کیا جاتا ہے بل رفعہ اللہ, کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف. اس سے کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ادریس کو بھی جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. حضرت آدم کے 500 سال بعد تشریف لائے. آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے. آپ کا اصل نام اخنوخ یا حنوک تھا اور آپ کا لقب ادریس پڑ گیا. آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا درس دیا, اس لیے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارا جانے لگا. حضرت ادریس کے بارے میں یہ والا MCQ 2 دفعہ ذکر آیا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. صدیق النبیہ کا امپورٹنٹ ہے. 30 صحیفوں والی اہم چیز ہے, اور لکھنے پڑھنے کا درس دینے کی وجہ سے ان کو ادریس کہا جانے لگا, یہ اہم ہے. معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی, یہ بھی اہم MCQs ہے. چونکہ ہم سیرت النبی کے لیکچر میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات کس آپ کہہ لیں کہ آسمان پر کس نبی سے ملاقات کی, تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم حکمت اور علم نجوم کی ابتدا کی. کہا جاتا ہے کہ سوئی جو ہے سب سے پہلے حضرت ادریس نے بنائی تھی. اسی طرح پڑھنے لکھنے کا جو درس دیا, قلم سب سے پہلے جو تھا وہ حضرت ادریس نے بنایا تھا. تو یہ 4 سے 5 MCQs قلم کا, علم حکمت کا, علم نجوم کا, لکھنے پڑھنے کا, درس کا, اور یہ ساری امپورٹنٹ MCQs حضرت ادریس کے متعلق ہیں. حضرت ادریس کے بعد جو نیکسٹ نبی ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. حضرت آدم کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی, اسی لیے انہیں اول المرسلین بھی کہا گیا ہے. یہ بھی MCQs ہے. قرآن مجید نے جس طرح کہ صدیق النبی یا حضرت ادریس کو کہا ہے, اسی طرح یہ سوال بھی ہے کہ قرآن مجید نے اول المرسلین کس نبی کو کہا ہے, تو وہ حضرت نوح کو کہا ہے. آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو تبلیغ کی, جس کے نتیجے میں صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا. آپ امیجن کریں کہ 900 سال کی تبلیغ ہے اور 80 لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی بیوی کا نام واحلہ تھا, یہ تورات کے مطابق ہے. قرآن مجید میں حضرت نوح کا تذکرہ 43 مرتبہ آیا ہے. یہ جو سوال آتا ہے نا کہ فلاں نبی کا تذکرہ کتنی دفعہ آیا ہے, تو یہ امپورٹنٹ ہے. جس نے بھی انبیاء کرام کا تعارف ہوگا اس میں 2 سے 3 چیزیں اہم ہوں گی. قرآن مجید میں تذکرہ کتنی دفعہ آیا ہے, ان کا لقب کیا ہے, اور قرآن مجید نے ان کو کس نام سے پکارا ہے. یہی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. جس طرح کہ دیکھیں حضرت نوح کا تذکرہ 43 مرتبہ آیا ہے, اوپر حضرت ادریس کا تذکرہ 2 مرتبہ آیا ہے. حضرت نوح کی کشتی ترکی میں موجود جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی, اور تورات میں جودی کو ارارت کی پہاڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے. یہ بھی MCQ ہے. ترکی میں موجود یہ MCQ جاتا ہے کہ کوہ جودی کس ملک میں ہے, ترکی میں ہے, اور حضرت نوح کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی. حضرت نوح کا جو لقب ہے وہ ابو البشر ثانی ان کو کہا جاتا ہے, یا آدم ثانی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس دفعہ جب طوفان آیا تو ساری دنیا تباہ ہو گئی. تو تباہ ہونے کے بعد حضرت نوح تھے جن کی اولاد سے پھر آگے نسل چلی, اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت ہود ہے. قرآن پاک کی جو 11ویں سورت ہے, سورت نمبر سورہ 11 سورہ ہود, وہ حضرت ہود کے نام پر ہے. حضرت ہود کی نام کا قوم عاد ہے, ان کی قوم کا نام قوم عاد ہے. حضرت ہود کا نام امپورٹنٹ ہے اور ان کی قوم کا نام بھی اہم ہے. یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پر یہ قوم عاد رہتی تھی. قوم عاد کس کی قوم تھی؟ حضرت ہود کی. دیکھیں حضرت ہود جو ہے وہ نبی ہیں, اور جس قوم کی طرف وہ مبعوث کیے گئے اس قوم کا نام قوم عاد ہے.
بت پرستی کی وجہ سے اس قوم پر 7 راتیں اور 8 دن تک تیز ہوا کا عذاب آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود جو تھے یہ سرزمین حضر موت کی طرف چلے گئے۔ یہ بھی MCQ آتا ہے قوم عاد کس کی قوم ہے؟ حضرت ہود کی قوم ہے۔ کہاں پر تھی؟ احقاف نامی جگہ پر تھی۔ کتنی دیر تک ان پر عذاب آیا؟ 7 راتیں اور 8 دن تک، اور وہاں پر باقی عمر گزاری حضرت ہود نے، حضرت موت چلے گئے۔ قرآن مجید میں حضرت ہود کا تذکرہ 7 جگہ پر آیا ہے۔ قرآن نے ان کی قوم کو عاد اولا کہا ہے۔ جو حضرت ہود کی قوم ہے یہ عاد اولا ہے، اور جو حضرت صالح کی قوم ہے یہ عاد اخری ہے۔ عرب کی قدیم قوم بنو سام اور عاد اولا ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں۔ قرآن مجید میں عاد بلند کے ساتھ ساتھ ارما کا لفظ بھی لگا ہوا ہے، ارما ذات العماد۔ یہ بھی MCQ جاتا ہے کہ قرآن مجید نے ارما ذات العماد کس قوم کو کہا ہے؟ تو حضرت ہود کی قوم عاد کو کہا ہے۔ ارم کے معنی بلند و بالا اور مشہور کے ہیں۔ عاد کو تورات میں عمالقہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ بھی MCQ جاتا ہے عمالقہ قوم کس کی قوم ہے؟ حضرت ہود کی جو قوم ہے قوم عاد، اسی کو ہی عمالقہ کہا ہے تورات میں۔ عاد کا جو زمانہ ہے تقریباً 2000 قبل مسیح ہے۔ یہ بت پرست تھے، صنم پرست اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ حضرت ہود حضرت نوح کی نسل سے تھے، جن کے درمیان 7 پشتوں کا فاصلہ تھا۔ کچھ لوگوں نے جناب ہود کو عرب کا پہلا پیغمبر بیان کیا ہے۔ حضرت ہود 40 سال کی عمر میں پیغمبر کے عنوان سے مبعوث ہو گئے تھے۔ آپ کی قوم طوفان نوح کے بعد بت پرستی کرنے والی پہلی قوم تھی۔ قوم عاد کو عرب کی پہلی نسل شمار کیا جاتا ہے، اور حضرت ہود نے 760 سال تک اپنی قوم کی ہدایت کی دعا کی تھی۔ اچھا، یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں، حضرت نوح کی جو قوم تھی یہ تباہ ہوئی تھی سیلاب کی وجہ سے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد تھی یہ پہاڑوں میں رہتی تھی۔ اب دیکھیں حضرت نوح کی قوم جب آئی تو وہ لوگ طوفان کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئے، تو قوم عاد نے کہا کہ حضرت نوح کی قوم تو پاگل تھی، نوح کی قوم کو تو سمجھ نہیں تھی کہ نشیبی علاقوں میں نہیں رہتے، وہاں پر تو پانی آ جاتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے خدا سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے نشیبی علاقوں کی بجائے اپنے آپ کو پہاڑوں میں رکھ لیا، اور پہاڑوں میں رہنے لگے، پہاڑوں کو تراش کر وہاں پر گھر بنا کر رہنے لگے، اونچائی پر رہنے لگے۔ یعنی نشیبی علاقوں سے بچنے کے لیے، سیلاب سے بچنے کے لیے یہ اپنے آپ کو بلندیوں پر لے گئے، اور اللہ نے وہاں پر ان کا عذاب بھیجا کہ ان کو فرمایا کہ 7 راتیں اور 8 دن تک تیز ہوا کا عذاب چلا۔ اور قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے کہ یہ اس طرح گرے عذاب کے بعد جس طرح کوئی کھجور کا تنا ٹوٹ کر شاخ جو ہے وہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے، اس طرح ان کے اوپر عذاب آیا۔ یعنی کہ جو بھی اللہ کا کے ساتھ عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ نہیں بچ سکتے جب اس کا عذاب آ جائے، بشرط یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ تو قوم نوح جو تھی یہ سیلاب کی وجہ سے تباہ ہوئی، قوم ہود جو تھی یہ 7 راتیں اور 8 دن تک تیز ہوا کے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو گئی، اور یہ بھی بت پرست تھی۔ اس کے بعد حضرت صالح کی قوم ہے، یہ قوم سمود۔ حضرت صالح جو تھے یہ قوم سمود کی طرف مبعوث کیے گئے۔ حضرت صالح حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ قوم سمود جو ہے یہ حجاز اور تبوک کے درمیان ایک علاقہ ہے، حجر نامی جگہ پر آباد ہے، اور یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تبوک جا رہے تھے تو راستے میں اس جگہ سے گزرے تو لوگ وہاں پر کھنڈرات کو دیکھنے لگ پڑے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جلدی اس جگہ سے گزرو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے۔ اب دیکھیں ذرا ان کی سائنس دیکھیں، انہوں نے کہا جی کہ قوم نوح نشیبی علاقوں میں رہتی تھی، وہ تباہ ہوگی، برباد ہوگی، اور جو قوم عاد تھی وہ پہاڑوں کے اوپر رہتی تھی، بلندیوں پر رہتی تھی، وہ بھی تباہ ہوگی۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب آ جاتا ہے، بلندیوں پر تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو اس لیے قوم صالح نے کیا کیا، یہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنا کر رہنے لگے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نشیب میں بھی نہیں رہیں گے، بلندیوں پر بھی نہیں رہیں گے، بلکہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بنا کر یہ لوگ رہتے تھے۔ اور پھر اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آیا، اور چیخ کا عذاب آیا، اور چیخ کی وجہ سے یہ سب لوگ تباہ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں چیخ جو ہے یہ ویوز پیدا کرتی ہیں، آپ ایک طرف سے بولتے ہیں تو بعض پاسبل ہے کہ 4 دفعہ وہ آواز ریورس ہو کر آپ کو دوبارہ سنائی دے، پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ تو یہ جو صالح کی قوم تھی، عاد اخری جسے کہا جاتا ہے، یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہنے لگے، اور پہاڑوں میں گھر ان کو بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ حضرت صالح کا جو قرآن پاک میں تذکر آیا ہے وہ 9 دفعہ آیا ہے۔
حضرت صالح جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں، اور سمود کا ذکر بھی قرآن مجید میں 9 جگہوں پر 9 صورتوں میں آیا ہے۔ قوم سمود بھی سامی اقوام ہی کی ایک شاخ ہے، اور قوم سمود کی نسل کو عاد ثانیہ یا عاد اخرى کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے بت پرست پیشروؤں کی طرح بت پرست تھے۔ ان کی فرمائش پر اللہ نے اونٹنی کو بطور معجزہ ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت صالح نے قوم کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور پانی کی باری اس اونٹنی کے لیے مقرر کی گئی۔ ایک دن جو تھا وہ ناکا یعنی اونٹنی کا دن تھا، اور دوسرا دن قوم کے پانی پینے کا دن تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے صحرائی علاقوں میں پانی کی بڑی دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور جب وہ اونٹنی سارا پانی پی جانے لگی آزمائش کے طور پر، تو پھر ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ کہا جاتا ہے قدار بن سالف یا سلف نام تھا اس شخص کا، تورات میں نام آتا ہے اس کا، جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اونٹنی کو قتل کیا، اور اس قتل کے 3 دن بعد اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا جاتا ہے 280 سال کی عمر میں وفات پائی، اور عراق کے شہر نجف میں وادی سلام نامی قبرستان میں دفن ہے۔ اب یہ قبریں حقیقت ہیں کہ نہیں ہیں اس کے بارے میں کسی کو انفارمیشن نہیں ہے، لیکن چونکہ کتابوں میں موجود ہیں تو آپ کے سامنے شیئر کی جا رہی ہیں۔ اور اکثر اس طرح کے MCQs بہت کم پوچھے جاتے ہیں کہ وہ کہاں پر دفن ہے، سوائے جو مشہور انبیاء کرام ہیں یا جن کی قبریں مشہور ہیں، جس طرح کہ فلسطین کے جگہ پر حضرت یحییٰ کی، حضرت زکریا کی، حضرت عیسیٰ کی وغیرہ وغیرہ۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، امام الناس بھی کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء اور حنیف کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ان کے القابات ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ قرآن مجید کی 22 صورتوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی 14ویں صورت جو ہے یہ حضرت ابراہیم کے نام سے منسوب ہے، اور حضرت ابراہیم کا جو نام آیا ہے وہ 69 مرتبہ آیا ہے۔ دیکھیں یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ 14ویں صورت جو ہے وہ صورت ابراہیم ہے، 22 صورتوں میں حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے، اور 69 دفعہ نام آیا ہے۔ نام 69 دفعہ آیا ہے۔ کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ 22 صورتوں میں آیا ہے۔ عہد جدید، یہ جو یہودیوں کی کتاب ہے جس کا ہم تقابل دیان میں تفصیل سے پڑھا ہے، عہد قدیم عہد جدید، اس میں حضرت ابراہیم کا نام 72 دفعہ نام آیا ہے۔ ابراہم بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، والدہ کا نام نونا اور والد کا نام آزر تھا۔ تورات میں ان کے والد کا نام تارخ آتا ہے، لیکن بت تراشی کی وجہ سے ان کو آزر کہا جانے لگا، کیونکہ انہوں نے ایک بت بنایا تھا جو بہت بڑا تھا، اور اس بت کا نام آزر تھا۔ تو بہرحال تارخ یا آزر دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل جو ہیں یہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق جو ہیں یہ حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ان کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے فرعون نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی آپ کے زوجیت میں دے دی، چونکہ دوسری بیوی رسم و رواج کے مطابق پہلی کی لونڈی بن کر رہتی ہے، اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت ہاجرہ کو لونڈی کہہ کر بتایا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھ لیں، یہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے ٹاپک میں بھی، یہاں پر بھی بتا دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل مسلمانوں کے نزدیک ذبیح اللہ ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں قربان ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق جو ہیں یہ ذبیح اللہ ہیں۔ اب دیکھیں ذبیح اللہ ہونا، اللہ کی راہ میں ذبح کیا جانا، یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اگر یہودی حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ مان لیتے ہیں تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بڑھ جائے گی، کیونکہ یہودی جتنے بھی ہیں وہ حضرت اسحاق، اس کے بعد یعقوب، یوسف اور ان کی نسل میں سے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں۔ تو یہودی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل نہیں ہیں بلکہ حضرت اسحاق ذبیح اللہ ہیں، اور پھر وہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں یہ لفظ سن رہے ہو کہ وہ لونڈی تھی ایک، حالانکہ وہ لونڈی نہیں تھی بلکہ وہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ بادشاہ نے اپنی بیٹی دی ہوئی تھی اس کو، اور حضرت سارہ جو تھی وہ نبی حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی، اور حضرت جو ہاجرہ تھی وہ دوسری بیوی تھی۔ تو یہ رسم تھی اس وقت کی کہ پہلی بیوی کی لونڈی بن کر رہتی ہے، یعنی کہ جو دوسری بیوی آتی ہے وہ پہلی بیوی کی لونڈی بن کر رہتی ہے، اس لیے یہودی اور عیسائیوں نے حضرت ہاجرہ کو لونڈی کہہ کر بتایا ہے۔ اچھا لونڈی کہنے کی ایک ریزن یہ بھی ہے، دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ لونڈی کہنے سے درجہ تھوڑا کم ہو جائے گا، تضحیق ہوگی اس میں، اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک لونڈی کی نسل سے ہیں اور ہم جو ہے وہ نبیوں کی نسل میں سے ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت ہاجرہ کو لونڈی بتایا ہے، حالانکہ وہ لونڈی نہیں تھی۔
حضرت اسماعیل لونڈی کی اولاد ہونے کی وجہ سے حضرت اسحاق سے کم تر ہے، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت اسحاق ذبیح اللہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی جو ہے یہ ان کی اولیات میں شمار کی جاتی ہے، یہ سب سے بڑے مہمان نواز تھے، اور یہ بھی ایم سی کیو جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مہمان نواز کون سے نبی تھے؟ حضرت ابراہیم۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے تھے، اس وقت تک دنیا میں کسی انسان کے بال سفید نہیں تھے ہوئے۔ یہ تو رات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم ہو گئے، حضرت اسماعیل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے میں اور میرے بیٹے میں کیا فرق نظر آئے گا، کس طرح پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا یہ ہے اور میں اس کا باپ ہوں؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ ان کے بال سفید کر دیے، اور سفید بال دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ بزرگ ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے کہا جاتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا۔ آپ نے 75 سال کی عمر میں عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ یہ وہی 75 سال کی عمر ہے جب یہ نمرود کے دربار سے آگ میں پھینکنے کے بعد نکالے گئے اور پھر یہ ہجرت کر کے اپنے فلسطین کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم موجودہ عراق میں پیدا ہوئے اور 200 سال کی عمر میں فلسطین کے شہر حبرون، جسے آج کل الخلیل کہا جاتا ہے، وہاں پر انہوں نے وفات پائی۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہیں پر حضرت ابراہیم سے منسوب ایک دربار بھی ہے، مزار بھی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسی تفصیلات ہیں جو یہاں پر سکپ کر دی گئی ہیں، جس طرح کہ حضرت ابراہیم کا آسمان کو دیکھ کر، سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر ان کا رب کہنا، بتوں کو توڑنا، آگ میں پھینکا جانا، ہجرت کرنا، اور حضرت سارہ کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں جانا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا مکے کی طرف سفر کرنا، یہ ساری تفصیلات سکپ کر دی گئی ہیں۔ ایم سی کیوز پوائنٹس آپ کے سامنے ڈسکس کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو ایم سی کیوز کلیئر ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے وعدہ رہا کہ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے جو تفصیلی لیکچرز ہیں، انٹرویو سیشنز، اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اس تمام تفصیلات بتائی جائیں گی۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ یہ ان کا جو شہر تھا یہ صدوم ہے، جو ملک شام میں صوبہ ہمس کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط جو تھے، لوط یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور یہ حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے عراق سے فلسطین ہجرت کی تو حضرت لوط بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو ملک شام کے شہر اردن میں تبلیغ کے لیے مقرر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو نبوت عطا فرما کر صدوم علاقوں کی طرف، ان کی ہدایت کی طرف، لوگوں کی ہدایت کی طرف ان کو بھیجا۔ مدائن یہ جو ہے یہ صالح اور دمشق کے درمیان بحیرہ لوط ہے، جسے سی سالٹ کہتے ہیں آج کل، اس جگہ پر آباد ہے۔ قرآن مجید میں آل لوط کا نام 4 مرتبہ آیا ہے، اور 40 مقامات پر حضرت لوط کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ آل لوط کا جو نام آیا ہے وہ 4 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت لوط کا جو تذکرہ آیا ہے وہ 40 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا وہی علاقہ ہے جسے آج کل بحر میت یا بحر مردار یا ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سمندر سے بھی زیادہ گہرائی ہے، چونکہ اس میں پانی باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے مچھلی، مینڈک، کیڑے غرض کے کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ڈیڈ سی وہ سمندر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آدمی ڈوبتا بھی نہیں ہے۔ یہاں اس سمندر میں پانی کی ڈینسٹی جو ہے وہ اتنی ہائی ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے اندر ایکسیپٹ قبول نہیں کرتی، اور لوگ یہاں پر آپ کہہ لیں کہ ڈوبتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یو کین سرچ آن دا گوگل اینڈ اور یوٹیوب ڈیڈ سی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ویڈیوز مل جائیں گی، اور آپ کو واقعی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر لوگ نہیں ڈوبتے۔ مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ بستی ہے جو اللہ تعالیٰ نے الٹا دی تھی لوطی عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اس جگہ پر، اس بستی پر والوں پر غصہ ہوئے تھے، اس لیے یہ پانی بھی آج تک کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ قوم لوط کا جو صدر مقام تھا یہ صدوم تھا، اور اسی بحیرہ میں آج یہ اس وقت غرق ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی جو تھی وہ بھی عذاب الہی کی زد میں آ گئی تھی، جس کا نام وائلہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قوم لوط جو عمل کرتی تھی یہ لواطت تھی، گے تھے، یعنی کہ جو آپس میں مردوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں۔ اور آج کل بھی LGBT کے جو لوگ ہیں، لیسبین، گے، بائی سیکشل، ٹرانسجینڈر لوگ، یہ آج کل بھی وہ لوگ اسی حضرت لوط کی قوم کے جو آپ کہہ لیں کہ پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں اس کو لے کے آگے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ صدوم کے ارد گرد 5 مشہور بستیاں تھیں جو عذاب کی لپیٹ میں آئیں۔ بحر مردار کے مغرب میں، یعنی کہ ڈیڈ سی کے مغرب میں اسرائیل، اور مشرق میں اردن واقع ہے۔
بحیرہ میت یا بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی یعنی کہ وہ ڈیڈ سی جو ہے 67 کلومیٹر یعنی 22 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، اس لیے اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب تھی وہ بنجر اور صحرائی زمین میں بدل چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ڈیڈ سی میں وہاں پر پانی کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، نمکیات بہت زیادہ ہیں، آبادی وہاں پر نہیں ہے، تو یہ جو زمین تھی ایک وقت میں حضرت لوط کی قوم کی بستیاں تھیں اور جو بڑی زرخیز سرسبز و شاداب ہوتی تھی۔ حضرت لوط کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ قرآن مجید کے مطابق شعیب جو ہے مدین کی طرف بھیجے گئے، اور آپ کو اس وقت مدین بھیجے گئے جب اہل مدین ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور قسم قسم کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چونکہ اپنی قوم سے خطاب کرنے میں آپ کو کمال حاصل تھا، اس لیے آپ کا لقب جو ہے یہ خطیب الانبیاء تھا، اور یہ MCQ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ خطیب الانبیاء کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ حضرت شعیب کی قوم کا نام اصحاب الایکا یہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، اصحاب الرس بھی کہا جاتا ہے، اور اصحاب مدین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ لوگ درختوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اس واسطے ان کو اصحاب الایکا یعنی پیڑوں والے درختوں والے کہہ کر ان کا نام رکھا گیا ہے ایکا۔ اصل میں عربی زبان میں ایکا سرسبز اور شاداب جھاڑی کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہے اور ایک جھانڈے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی کہ جھنڈ بن جاتا ہے، بہت زیادہ ایک گروپ بن جاتا ہے جھاڑیوں کا۔ ابن کثیر کا یہ خیال ہے کہ یہاں ایکا نامی ایک درخت تھا، اور یہ قبیلہ جو تھا یہ چونکہ اس کی پوجا کرتا تھا اس لیے اس کی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ نافرمانی کی وجہ سے قوم شعیب کو دو قسم کے عذاب نے گھیرا تھا، ایک تھا ان کے اوپر زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب جسے یوم الذلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی MCQ آتا ہے کہ یوم الذلہ کا عذاب کس قوم پر آیا؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ زلزلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سرکش اور مغرور لوگ جھلسے ہوئے پڑے تھے۔ اس کے بارے میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ پہلے ان لوگوں کے اوپر قحط آ گیا اور اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، پھر اچانک کیا ہوا کہ ایک طرف سے سیاہ بادل آئے اور قوم بڑی خوش ہوئی، ساری بادل کے نیچے کھڑی ہوگی تاکہ آسمان سے بادل آئے اور یہ اس میں انجوائے کریں۔ تو کہا جاتا ہے کہ آسمان سے بارش کی بجائے آگ برسی اور یہ ساری قوم تباہ ہوگی۔ حضر موت میں ایک قبر ہے جو عوام و خاص کی جگہ ہے، اور وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ واللہ عالم حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 11 دفعہ حضرت شعیب کا نام آیا ہے اور 40 سے زائد بار قوم شعیب کے واقعے کا طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے پیمانے اور ترازو بنائے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور لوگوں نے پیمانے اور ترازو کو استعمال کرنا شروع کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد تول میں ہیرا پھیری شروع کر دی اور اسی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ بعض لوگوں کے مطابق شعیب حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کی طرح نبینا تھے، انہیں کی حقیقت نہیں ہے، یہ نہیں معلوم، لیکن تاریخی روایتیں آتی ہیں کہ یہ بھی نبینا تھے، اور یہ تیسرے عرب پیغمبر تھے جو مدین یا مدنی شعیب یا خلیج عقبہ کے مشرق میں پیدا ہوئے۔ شعیب علیہ السلام پہلے مدین میں تھے، انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی عبادت کریں اور برے اعمال سے بچیں، لوگوں نے انکار کیا اور پھر وہاں سے نکل گئے۔ شعیب علیہ السلام نے بدعا دی، اللہ نے زلزلے کے عذاب میں گرفتار کیا اور شہر والوں کا خاتمہ کر دیا۔ شعیب جو تھے اہل مدین کے عذاب کے بعد ایکا کی قوم کی طرف گئے جو کہ آج کل تبوک کے نام سے مشہور ہے۔ ایکا کے لوگ بھی کفر و شرک میں مبتلا تھے اور شعیب کی نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ شہر کو شدید گرم کیا اور پھر آگ کی بارش برسائی اور اس طرح سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ ایکا اور قوم شعیب جو ہے اہل مدین جو ہے اصحاب ایکا، یوم الذلہ، اصحاب الرس، ان کو اصحاب الرس بھی کہا جاتا ہے، کنویں والے بھی کہا جاتا ہے، یہ ساری جو تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت شعیب کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، صادق الوعد کا لقب دیا گیا ہے۔
حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ تورات کے مطابق حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے، اور یہ MCQ آیا ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ جس طرح حضرت اسحاق کے 12 بیٹے تھے، اسی طرح حضرت اسماعیل کے بھی 12 بیٹے تھے۔ 2 بڑے بیٹے تھے نابت اور کدار، اور نابت اور کدار کی جو تفصیل ہے یہ ہم اپنے جو سیرت النبی کا لیکچر تھا جس میں ما قبل بعثت کے بارے میں ہم نے تفصیل سے ڈسکشن کی تھی، وہاں پر یہ چیز بیان کر دی گئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں دیکھا تو یہاں اوپر اس کا لنک آ رہا ہے، آپ سیرت النبی کا ما قبل بعثت کا لیکچر دیکھ کر نابت اور کدار کے بارے میں مزید کانسیپٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل تھے اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق تھے۔ بائبل کے مطابق اب حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے تھے، اور حضرت سارہ جو تھیں یہ آپ کی والدہ تھیں۔ آپ پیدا ہوئے تب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی، اور حضرت سارہ کی جو عمر تھی وہ اس وقت 90 سال تھی۔ بائبل کے مطابق حضرت اسحاق جو ہیں یہ ذبیح اللہ ہیں۔ حضرت اسحاق نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی طرف 2 فرشتے آئے تھے، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ آتا ہے کہ جب وہ حضرت لوط کی قوم پر عذاب پہنچانے کے لیے آئے تو اس سے پہلے وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور آ کر ان کو بشارت دی۔ تو جب بشارت دی جانے لگی نا، جب یہ خوشخبری دی گئی کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، تو وہاں پر قرآن پاک میں لفظ آتا ہے فضاحکت، وہ ہنسنے لگ پڑی۔ یعنی حضرت سارہ جو تھی وہ 90 سال کی ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم 100 سال کے ہو چکے تھے، تو حضرت سارہ ہنسنے لگ پڑی۔ اچھا، میں آپ کو لفظ فضاحکت کی وضاحت بتا رہا ہوں کہ ضاحکہ یضحک سے مراد ہے ہنسنا، تو یہی ضاحکہ یضحک لفظ جب عبرانی میں گیا، عربی زبان سے عبرانی میں گیا، تو وہ ضاحکہ سے اضحاک یا اسحاق بن گیا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آئزک ہے، آئزک نیوٹن جسے کہتے ہیں، جس نے بہت مشہور فزکس کی تھیوری بیان کی ہے، آئزک نیوٹن بھی جو تھا وہ اصل میں اسحاق تھا۔ یعنی کہ آئزک انگلش میں لیٹن میں جو کہہ رہے ہیں جب گیا اسحاق تو وہ آئزک بن گیا۔ تو یہ آئزک، اسحاق، ضاحکہ یہ سارے ایک ہی لفظوں کے معنی ہیں۔ اسحاق جو ہے یہ چونکہ ہنس مکھ تھے، خوش مکھ تھے، اچھے تھے اور اسمائلی فیس والے تھے، اس لیے ان کو اسحاق کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ حضرت سارہ جب ان کو بشارت دی گئی تو وہ مسکرا پڑی، اس لیے اس مناسبت سے بھی ان کا نام اسحاق ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ایک بیٹے اسحاق کو بیت المقدس کی طرف، اور جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل کو بیابو گیا وادی غیر ذی زرع میں رکھا ہے حضرت حاجرہ کے ساتھ، اور وہاں پر پھر خانہ کعبہ بنا۔ اسحاق عبرانی لفظ ہے جس کے معنی خندہ اور شگفتہ کے ہیں۔ یہی وہ بات ہوگی، اسحاق عبرانی زبان میں خندہ یعنی کہ کھلے ہوئے پھول کو کہتے ہیں، شگفتہ بھی کھلے ہوئے پھول کے معنوں میں ہے۔ جو ایک شعر ہے اختر شرانی کا، چمن شگفتہ، دمن شگفتہ، گلاب خندہ، سمن شگفتہ، بنفشہ و نسترن شگفتہ ہے کہ پتیاں مسکرا رہی ہیں۔ یہ شگفتہ کے معنی کھلا ہوا پھول، ہنسنے والا۔ آپ کی ولادت حضرت اسماعیل کی ولادت کے 5 یا 13 سال بعد ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق نے 20 سال کی عمر میں رفقہ سے شادی کی۔ شادی کے 20 برس بعد اللہ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ پہلے کا نام محسور رکھا، جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے ہیں، اور ان کی اولاد جو تھی رومی کہلائی۔ اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ جو رومی ہیں اور بنی اسرائیل ہیں، یہ چونکہ یہ سارے حضرت حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے یہ سارے اکٹھے ہیں۔ رومی جو ہیں یہ کرسچن ہیں زیادہ تر، اور بنی اسرائیلی جو ہیں یہ یہودی ہیں۔ قرآن مجید کی 8 آیتوں میں براہ راست یا غیر مستقیم طور پر حضرت اسحاق کی نبوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت اسحاق کا ذکر آیا ہے وہ 16 مرتبہ حضرت اسحاق کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کا لقب تھا اسرائیل، اور یہ MCQ آتا ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان میں ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اگر ہم اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ معنی بن جاتا ہے عبداللہ۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ قرآن مجید میں 16 دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، 16 دفعہ، 16 مرتبہ۔ 14 دفعہ یعقوب کہا گیا ہے ان کو قرآن مجید میں، اور 2 دفعہ ان کو اسرائیل کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بچے کہلائے۔ اسرائیل 2 الفاظ ہیں، اسرا اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا کہتے ہیں عبد کو یعنی بندے کو، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کے معنوں میں آتا ہے۔
یہ اسرائیل کا مطلب ہوا اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب کو مسلمان، یہودی اور مسیحی کرسچن تینوں نبی مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت یعقوب وہ نبی ہیں کہ تینوں مین بڑے مذاہب جو ہیں عیسائیت، یہودیت اور مسیحیت، یہ حضرت یعقوب کو نبی مانتے ہیں۔ آپ حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف آپ کے بیٹے تھے، یعنی کہ آپ حضرت یوسف کے والد تھے۔ آپ کا ذکر عہد نامہ قدیم میں 170 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید کے نام کے ساتھ 10 صورتوں میں 16 مرتبہ آیا ہے، یعنی حضرت یعقوب کا جو نام اوپر یہاں پر بھی ذکر کیا گیا 16 دفعہ آیا ہے، لیکن یہاں پر ایک الگ چیز ہے کہ وہ 16 مرتبہ کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ 10 صورتوں میں آیا ہے۔ قرآن میں حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کا ذکر ہے۔ تورات کے مطابق سب سے پہلے حضرت یعقوب نے بیت المقدس تعمیر کیا۔ بیت المقدس جس طرح کہ آگے آئے گا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے عہد میں بھی تعمیر ہوا ہے، کہ سلیمانی، حضرت یعقوب کے عہد میں بیت المقدس سب سے پہلے حضرت یعقوب نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے پاس مصر میں 24 سال تک قیام کیا۔ حضرت یوسف کے پورے واقعات آتے ہیں، ان کو خواب کی تعبیر آنا، بھائیوں کے ساتھ جانا اور پھر کنویں میں پھینکنا، مصر جا کے بیچ آنا، یہ ساری تفصیلات بتانے کا یہاں پر وقت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت یعقوب ماں اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو 39 نفوس پر مشتمل تھے، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مصری جو ہیں، کنعانی جو ہیں، وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی تفصیلات معلوم ہے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف جو تھے یہ مصر کے حاکم بنے، اور بعد میں عمر کے آخری حصے میں حضرت یعقوب جو تھے یہ اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو کل 93 لوگ تھے، 93 لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کی اولاد میں اتنی برکت ڈالی کہ جب یہ لوگ حضرت موسیٰ کی سربراہی میں مصر سے نکلے ہیں تو یہ 6.5 لاکھ سے بھی زیادہ تھے۔ ان کی وصیت کے مطابق حضرت یعقوب کا جنازہ مصر سے فلسطین کی طرف منتقل کیا گیا اور وہاں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف جو ہے یہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور ان کا حسن بہت مشہور تھا۔ 11 سال کی عمر میں ہی کہا جاتا ہے کہ ان پر نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے، اور ان کا خواب ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھا ہے جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب جو تھے یہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی جو تھے یہ بھی خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔ جب انہوں نے اپنا یہ خواب دیکھا، حضرت یعقوب کو سنایا تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اپنا یہ خواب کسی اور کو نہ سنانا۔ اس کی پھر آگے تفصیلات آتی ہیں کہ کس طرح ان کے بیٹے ان کو لے گئے اور جا کر ان کو کنویں میں پھینکا، مصر چلے گئے، بادشاہ بن گئے، جیل میں چلے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید کی باقاعدہ ایک سورت ہے وہ حضرت یوسف کے نام پر ہے۔ قرآن مجید نے حضرت یوسف کے قصے کو احسن القصص کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کہا جاتا ہے کہ 120 سال عمر تھی۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف کا نام 27 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 25 مرتبہ صرف سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا نام آیا ہے۔ حضرت یوسف کا انتقال کہا جاتا ہے کہ 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن کیے گئے۔ اس کے بعد 3 انبیاء کرام رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آج کے لیکچر کو کلوز کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ابن عساکر کی روایت کے مطابق ایوب کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ ایوب کے والد، حضرت ایوب کا صبر مشہور ہے۔ حضرت ایوب کے والد ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے، اور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور نہیں جلے۔ شیطان نے کہا کہ ایوب اس لیے عبادت کرتے اور شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اگر ان کی آزمائش کی جائے تو وہ ناشکری کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، اور اسی صبر کی وجہ سے یہ آپ کہہ لیں کہ ان کو آج تک یاد رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کی آزمائش مختلف آفات سے کی۔ سب سے پہلے ان کے جانور مر گئے، پھر بچے انتقال کر گئے، بیماری نے لیا تو صرف زبان ہی محفوظ رہی۔ اس حال میں بھی ان کی یہ فکر تھی کہ زبان کو کچھ ہو گیا تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے۔ اللہ نے ان کی بیماری دور کی، مال و دولت بھی دوبارہ دیا اور بچے بھی ہوئے۔ ایوب مذہب اسلام میں ان انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں جن کی طرف وحی بھیجنے کی صراحت فرمائی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ چیچک کی بیماری کی زد میں سب سے پہلے حضرت ایوب آئے تھے، یعنی کہ حضرت ایوب کو جو بیماری ہوئی تھی وہ چیچک کی بیماری تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک نے حضرت ایوب کو تندرستی دی تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی، آپ اپنے ہاتھ سے ان کو لے کر کپڑوں میں ڈالنے لگے، آپ کو کہا گیا کہ کیا تو سیر نہیں ہوا، کیا تو تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو حضرت ایوب نے کہا یا اللہ تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے، کون ہے جو تیری رحمت سے جس کا دل بھر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر دو امپورٹنٹ MCQ ہیں، والدہ لوط کی بیٹی اور اسی طرح حضرت ایوب کے جو والد تھے وہ حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور چیچک کی بیماری یہ والے امپورٹنٹ MCQ ہے۔ چیچک کی بیماری جو تھی یہ سب سے پہلے حضرت ایوب کو لگی تھی۔ تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا، یہ ایک شعر ہے۔ گریہ یعقوب مطلب میرے خیال سے شعر الٹ ہو گیا، اس کو اسکپ کریں یار۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا اصل نام آتا ہے بشر بن ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، اوید بھی کہا جاتا ہے اور اویرم یا اوید یاہو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ آپ کا لقب ذوالکفل تھا، قرآن کی 2 صورتوں میں آپ کا نام آیا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ذوالکفل حزقیل کا لقب ہے اور بعض کی رائے ہے کہ گوتم بدھ کا لقب ہے۔ اصل میں دیکھیں ذوالکفل کو گوتم بدھ کیوں کہتے ہیں؟ کفل دراصل کپل وستو کا معرب ہے۔ کفل اور کپل وستو ایک ہی لفظ کو آپس میں اس کا چینج کیا گیا ہے۔ زو کا معنی ہوتا ہے اولاد اور کفل کہتے ہیں علاقے کو۔ کپل وستو ایک علاقہ تھا جہاں پر یہ جو گوتم بدھ تھے جس کا اصل نام سدھارتھ تھا، ان کے والد تھے کپل وستو کے علاقے کے حکمران۔ تو کپل وستو کے علاقے کے حکمران کی ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ ان کے بیٹے سدھارتھ تھے تو ذوالکفل کا کہا گیا، یعنی کہ یہ کفل کی اولاد ہے، یعنی کہ جو کپل وستو کا علاقہ ہے اسی کی بگڑی ہوئی شکل کہہ لیں کفل ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ذوالکفل ہے، مطلب یہ کہ کفل جو کپل وستو کا حکمران ہے اس کا یہ بیٹا ہے، اور یہ بدھ حکومت کا دارالحکومت بھی تھا۔ تو ذوالکفل کے معنی کپل وستو کا مالک ہوا، اس کا بیٹا ہوا۔ تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو گوتم بدھ ہے یہ اصل میں حضرت ذوالکفل ہیں۔ بہرحال اس میں کیا حقیقت ہے نہیں بتا سکتے۔ حضرت ذوالکفل بعثت کے بعد مسلسل تبلیغ دین کرتے رہے اور آخرکار وفات پائی۔ تبری نے آپ کی عمر 75 سال تحریر کی ہے، 95 سال 95 سال بھی کچھ لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر ہمارا امپورٹنٹ MCQ ہے عبداللہ کا۔ ذوالکفل کا عبرانی زبان کا لفظ کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ آج کے لیکچر کے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہوں گے جن کا تعارف ہوگا، اس کے بعد پھر انبیاء کرام کا حصہ 2 کل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت ہے۔ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا شہر کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپسی پر آ رہے تھے تو جب ایک باغ میں اسٹے کیا، اتبار شیبہ کا وہ جو باغ تھا، تو وہاں پر ایک غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگوروں کا گچھا دیا کھانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی بسم اللہ پڑھ کر جب کھانے لگے تو وہ اس بندے نے کہا کہ یہ کون سا لفظ آپ نے پڑھا ہے؟ تو یہ لفظ تو ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں نینوا کے علاقے کی طرف سے ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میرے بھائی یونس کی اولاد میں سے ہو، وہاں کے علاقے کی طرف سے ہو، اس بستی کی طرف سے ہو۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بہرحال یہ نینوا علاقہ کے بستی کی طرف تھے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم واحد قوم ہے جس پر عذاب الہی جو تھا وہ ٹال دیا گیا تھا۔ حضرت یونس کا ذکر 6 صورتوں میں کیا گیا ہے، 4 صورتوں میں حضرت یونس کا نام آیا ہے، 2 صورتوں میں ذُنُّون بھی کہا گیا ہے اور صاحب الحوت بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ ٹوٹل 6 دفعہ تذکرہ آیا ہے لیکن 4 دفعہ نام آیا ہے۔ 1 دفعہ ذُنُّون کہا گیا ہے مچھلی والا، اور 1 دفعہ صاحب الحوت کہا گیا ہے۔ شاہ عبد القادر نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس کی وفات اسی شہر میں ہوئی جس کی جانب وہ مبعوث ہوئے، یعنی نینوا میں۔
اور وہیں پر ان کی قبر ہے. یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ مشہور دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے مانگی تھی. تو بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے انبیاء کرام کے لیکچر کا حصہ اول پڑھا. ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف دیکھا, حضرت شیس کا, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت نوح, حضرت ہود کا, حضرت صالح, حضرت ابراہیم, حضرت لوط, حضرت شعیب, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, حضرت ایوب, ذوالکفل, اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ہم نے تفصیلی تذکرہ پڑھا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے لیکچر میں جس میں ہم حضرت موسیٰ اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام حضرت عیسیٰ تک کا تعارف پڑھیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.